الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں کچھ گزارشات کافی عرصے سے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں ایک مسلمان کی زندگی کے لیے بہت ہی جامع اور مکمل لائحہ عمل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم اور مقدم اور ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، اور اس تقوی کے نتیجے میں انسان اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں دو حکم دیے ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، اس کے قریب پہنچنے کا اور وسیلہ تلاش کرو۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام، اطاعت کا کوئی کام، وہ وسیلہ ہے اللہ کے پاس پہنچنے کا۔ جو چھوٹے سے چھوٹی نیکی ہے، دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہوتی ہو، لیکن وہ اللہ تک پہنچانے کے لیے راستہ بنتی ہے، وسیلہ بنتی ہے، قرب عطا ہوتا ہے اس کے ذریعے۔ چھوٹا، اسی لیے اطاعت کو، عبادت کو قربت بھی کہا جاتا ہے۔ قربت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو بھی عبادت ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اتخذون ما ينفقون قربات عند اللہ وصلوات الرسول، جو کچھ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ کے، زکوٰۃ صدقات میں،
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک صدقہ بھی آپ کسی کو دو گے اس سے قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ایک تو ہے نیک کام، کوئی بھی نیک کام، اور دوسرا ہے گناہوں سے بچنا۔ یعنی آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کسی گناہ کرنے کی، اس گناہ سے بچنے کے لیے جب انسان اپنے نفس پر قابو پائے گا اور نفس کی مخالفت کر کے اس کی خواہش کو دبا کر اس کو کچل کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اس سے قرب حاصل ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو دل میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں نا گناہوں کی، اور دل مچلتا ہے ان کے لیے، اور بعض اوقات انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ بھئی میں ان خواہشات کے آگے مجبور ہو گیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اس خواہش کو کچلا جاتا ہے تو اس کچلنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بہت زیادہ حاصل ہے۔ اسی لیے اگلا جملہ یہ فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیل، یہ دونوں کام جو مجھ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں، دونوں کام کیا؟ میری اطاعت یعنی میری عبادت کا کوئی بھی طریقہ، نیکی کا کوئی بھی کام، وہ مجھ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور گناہوں سے بچنا، اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس کی مخالفت کرنا، یہ مجھ تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ اگر فرض کرو کسی شخص کا دل چاہ رہا ہے نظر بد نظری کا، دل چاہ رہا ہے، اور وہ اپنی نظر کو غلط جگہ سے ہٹا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں، تو اس کو ایمان کی ایسی حلاوت اور لذت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس کے آگے بد نظری کی لذت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ تو اس واسطے وہ بھی قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے لیے، چاہے نیکی کرنا ہو چاہے گناہوں سے بچنا ہو، دونوں کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے کہ وجاہدوا فی سبیل، اللہ کے راستے میں مشقت اٹھاؤ، اللہ کے راستے میں محنت کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو، لعلکم تفلحون، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ تو یہ بتا دیا کہ جو مقصود اصلی ہے تقوی، اور تقوی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کا تصور دل میں جمع رہنا، یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی سی کوشش سے حاصل ہوگی۔ یہ نہ سمجھو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو گے، تمنائیں کرتے رہو گے، اور تمنائیں آرزویں کر کے یہ خود بخود تمہارے ہاتھ میں پہنچ جائے گی، یہ چیز نہیں۔ اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہوگا، جاہدوا فی سبیل، مجاہدہ کرنا ہوگا اس کے راستے میں، تب فلاح حاصل ہوگا۔ مجاہدہ کیا کرنا ہوگا؟ مجاہدہ اس معنی کے لیے بھی کرنا ہوگا کہ ایک نیکی کے لیے، نیکی کرنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہوگا، مگر تمہیں اپنے آپ کو زبردستی اس نیکی کی طرف لانا ہوگا۔ یہ جاہدوا فی سبیلہ، میرے راستے میں تم مشقت اٹھاؤ۔ دل چاہ رہا ہے سو جاؤں، لیکن اس دل چاہنے کی مخالفت کر کے مشقت اٹھا کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، نماز کے لیے نیت باندھ لی، تو یہ کیا ہوا؟ یہ مجاہدہ ہوا، اور یہ مجاہدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔
ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ اس مجاہدے کے لیے بعض اوقات اپنے آپ کو ذرا بہلانا پڑتا ہے، بہلا کر آدمی کو اپنے نفس کی مخالفت کر کے کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کی مثال دیتے تھے کہ ایک مرتبہ میں، اب حضرت والا کی عمر بھی ماشاءاللہ زیادہ ہو گئی تھی تو تھک بھی جاتے تھے، طبیعت پر گرانی بھی ہوتی تھی، لیکن فرمایا کہ رات کے وقت میں جو معمول ہے اٹھنے کا تہجد کے لیے، اس وقت آنکھ کھلی لیکن طبیعت میں کسل اور بہت گراوٹ، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، سستی معلوم ہو رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی ایسے تہجد فرض تو ہے نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، الحمدللہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اگر ایک دن ناغا بھی ہو گیا تو کیا۔ تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایسا کرو کہ تھوڑی دیر بستر پہ اٹھ کے بیٹھ کے دعا کر لو، دعا کر لو، دعا کر کے سو جانا۔ تو یہ اپنے نفس سے کہہ کر میں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے دعا کرنے لگا۔ جب دعا کرنے لگا تو دل نے کہا کہ بھائی اٹھ تو گئی ہو، دعا کر لی ہے، چلو یہ دعا جو ہے بستر پہ بیٹھ کے کر رہے ہو تو جا کے مصلی پہ بیٹھ کے کر، وہ جائے یہاں کرنے، نہیں پڑھنا نماز، لیکن وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھ لیں، جا کے بیٹھ کے۔ پھر خیال آیا کہ اب دعا بھی بے وضو کر رہے ہیں، چلو وضو کر لو، وضو کر کے دعا کرنے میں اللہ تعالیٰ شاید زیادہ قبولیت ہوگی، تو وضو کر لیا۔ جب وضو کر کے آئے تو بس جھٹ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر کے نیت مانگے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نفس کو بہلانا پڑتا ہے کسی اپنے معمول کو پورا کرنے کے لیے، ایک نفلی عبادت انجام دینے کے لیے۔ فرائض کے لیے تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن فرائض کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جیسے آگے بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ مجاہدہ کرتے 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 پھر وہ طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ تو مجاہدہ ایک تو کرنا ہے طاعات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاعت بیان کرنا، معمولات آدمی نے مقرر کر کے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، کوئی مناجات مقبول ہے، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، درود شریف ہیں۔ اب یہ ان کی پابندی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے، مشقت میں اٹھانی پڑتی۔ لیکن ایک دوسری مشقت جو ہے، جو زیادہ مشکل بھی ہوتی ہے اور زیادہ ضروری بھی ہے، اور اس میں ابتلا بھی بہت زیادہ ہے، وہ ہے گناہ۔ اللہ بچائے۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ اس کو چھوڑنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، خاص طور پر ان تین چیزوں کے گناہ کی بات عرض کرتا ہوں کہ آدمی زبان کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے، اللہ بچائے، عادت پڑ جاتی ہے کہ زبان سے بے بگ ٹٹ جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے، اور اس کے ذریعے بے بگ ٹٹ جو اس میں جھوٹ ہو گیا تو اس کی پرواہ نہیں، غیبت ہو گئی تو اس کی پرواہ نہیں، بہتان ہو گیا تو اس کی پرواہ نہیں۔ چلو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، سب دین کی خاطر آئے ہیں۔ تو یہ تصور کرنا تو مشکل ہوگا کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔ اس مجمع میں شاید کوئی
کسی کے بارے میں یہ تصور کریں کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولے، یہ تو بظاہر مشکل لگتا ہے. انشاءاللہ امید یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو جھوٹ بولتا ہو جان بوجھ. لیکن ایک انجانہ جھوٹ ہے. انجانہ جھوٹ کیا ہے کہ جھوٹ کی غرض سے تو جھوٹ نہیں بولا، لیکن ایسی بات کہہ دی جو تحقیق کے بغیر پہنچی تھی، اس کی تحقیق نہیں ہوئی تھی، افواہ تھی، لوگوں کی زبان کے اوپر مشہور ہو گئی کوئی بات اور ہمیں وہ پہنچی. ہم نے تحقیق کوئی نہیں کی کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کو آگے چلتا کر دیا کہ بھئی یہ خبر آئی اور اس کو آگے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو کچھ سنا وہ آگے چلتا کر دیا، دوسرے کو سنا دیا. تو یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. یہ انجانہ جھوٹ میں کہہ رہا ہوں جس کو لوگ اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، ہے جھوٹ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے یہ بات کہ آدمی جو ہے وہ بغیر تحقیق کے بعد آگے نقل کر دے. قرآن کریم میں بھی بڑی مذمت آئی ہے اس بات کی کہ آدمی بغیر تحقیق کے آگے چلتا کر دے، بلکہ اس کی تحقیق کرنے کو، اگر آگے نقل کرنا ہے تو پہلے تحقیق کرو پھر کہو. اور مجھے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ جملہ یاد رہتا ہے، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے نکالو تو یہ سوچ کر نکالو کہ یہ مجھے کسی عدالت میں ثابت کرنی ہوگی. یا تو دنیا ہی میں بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، آدمی کو بلا لیا جاتا ہے عدالت میں کہ بھئی تم نے یہ بات کہی تھی، ثابت کرو اس کو. اور بعض اوقات دنیا میں اگر عدالت میں نہیں بلایا گیا تو ایک عدالت جو آخر میں آنے والی ہے وہاں تو پیشی ہونی ہی ہونی. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کی جواب دہی کرنی. تو یہ انجانہ جھوٹ میں کہہ رہا ہوں جس کو آدمی، یہ اس میں ہم سب مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ بچائے. اور آج کل جو یہ سوشل میڈیا چل گیا ہے تو رتب و یابی، جھوٹ سچ سب ملا کر خبریں چل رہی ہیں اور لوگ بڑے مزے سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر جو پڑھتے ہیں وہ آگے پہنچا دیتے ہیں. کچھ پتہ نہیں سچ جھوٹ کا، حق باطل کا ایک عجیب ملغوبہ ہے جو جس میں ساری قوم مبتلا ہو گئی. تو یہ جھوٹ ہے. اس سے بچنے کے لیے مشقت کرنی. ایک خبر ملی اور وہ خبر ایسی ہے کہ میں کسی دوسرے کو سناؤں گا تو میری فضیلت ظاہر ہوگی کہ میں نے پہلی بار یہ خبر دی، اور میں لوگوں کو اس خبر سے چونکاؤں گا، ان کو ذرا حیرانی میں مبتلا کروں گا، تعجب میں مبتلا کروں گا، اور اس کا ایک نفس میں مزہ آئے گا اس بات میں کہ میں نے یہ خبر دوسروں کو پہنچائی، پہلی بار میں نے پہنچائی. اب اس کا دل میں تقاضا ہو کہ پہنچاؤں. تو یہی موقع آ رہا ہے مجاہدے کا. نہیں، مشقت اٹھاؤ، مشقت اٹھا کر اس خیال کو دباؤ، تحقیق کیے بغیر آگے نہ بڑھاؤ، پھیلاؤ. یہ مجاہدہ ہے. تو بھائی میں نے عرض کیا کہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والا تو شاید الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. لیکن بے جانے میں یہ جھوٹ اللہ بچائے جس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر غیبت.
اللہ بچائے. غیبت بڑی خطرناک. الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے. زنا کا ایک مرتبہ کر لے آدمی تو کیا ہوگا کہ وہ چونکہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اگر سچے دل سے توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. غیبت کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، لہذا یہ محض توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے. اللہ بتائے کس کس سے معافی مانگتے پھر ہو گئے. اتنا سخت گناہ ہے غیبت. لیکن ابتلاء عام ہے. جہاں 4 آدمی بیٹھے، مجلس جمی، کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کی غیبت ہو جاتی. تو اب اس غیبت سے بچنے کے لیے اب دل میں تو ایک ابال آ رہا ہے، دل میں ایک باتیں کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اور دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں کی برائی کروں، ذرا مزہ آئے گا، دوسرے لوگ سنیں گے، اس کی مذاق اڑائیں گے یا اس کو برا قرار دیں گے. پتہ نہیں کیا شیطان نے اس میں لذت رکھ دی، مگر ہے لذت. شیطان نے لذت رکھ دی ہے کہ یعنی ہے تو کوئی لذت کی بات نہیں. حقیقت ہے کوئی کھانے میں کوئی چیز کھائے آدمی اسے لذت آتی ہے، کوئی آدمی کوئی کام کرے اسے لذت آتی ہے. یہ ہے تو کوئی لذت کی چیز نہیں فی نفسی، لیکن شیطان نے اس میں ایسی مالسا مزہ رکھ دیا ہے کہ مجلس جمی ہوئی ہے تو اس میں غیبت آ جائے کسی کی تو بس دل بچل جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی کر کے چھوڑو اس کام کو. اب یہ موقع ہے مجاہدے کا یہ موقع ہے کہ آدمی اپنی اس خواہش کو کچل کر، اللہ کے لیے کچل کر غیبت سے باز رہے. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ بچائے ابتلاء عام ہے. اچھے خاصے نمازی، پرہیزگار، عالم، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، مجلسوں میں جانے والے، لیکن جب مجلسیں جمیں گی تو اس میں غیبت کی کوئی نہ کوئی بات اللہ بچائے آ جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس کو روکنا پڑتا ہے کس طرح کے مجاہدہ کر کہ اس کو مشقت برداشت کر کے آدمی روکے. یا اسی طرح نظر کا گناہ ہے. یہ بھی ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے ذاکر و شاغل، خانقاہوں میں تربیت پانے والے، اللہ بجائے نگاہ کے گناہ سے بچنا ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. النظر سہم من سہام ابلیس. آنکھ جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو اس سے بچنا جب تک کہ آدمی مجاہدہ نہ کرے، یعنی مشقت میں نہ ڈالے اپنے آپ کو، اس وقت تک نہیں بچتا. تو یہ ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ. اس کے راستے میں جہاد کرو، اس کے راستے میں مشقت اٹھاؤ. مشقت اٹھا کر ہی منزل ملے گی، فلاح کی منزل، اس کے بغیر نہیں ملے گی. اور یہ جو ہم تم سے مشقت کرا رہے ہیں تو قرآن کریم فرماتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو شخص مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنی نفع کے لیے کرتا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے ساری کائنات سے، وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لیکن بندہ اگر کوئی مجاہدہ کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. ذات کے لیے کیا کرتا ہے ذرا سمجھ لو. ذات کے لیے یہ ہے کہ جب یہاں مجاہدہ کرے گا، اس دنیا میں مجاہدہ کرے گا، مشقت اٹھا کر عبادات کا انجام دے گا، مشقت اٹھا کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، نظر کے گناہ سے اور زبان کے گناہ سے اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو کیا ہوگا؟ وہاں پر پہنچ کر مشقتوں کا نام نہیں ہوگا. وہاں پہنچ کر مشقتوں کا نام نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟
کہ الحمدللہ الذی احلنا دار البقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ قرآن کریم کہتا ہے جب پہنچیں گے نا جنتی وہاں پر جنت میں، ایک دم سے ایک ایسا عالم سامنے آئے گا جو کبھی دیکھا بھی نہیں، کبھی تصور میں بھی نہیں آیا، یعنی کوئی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی کے دل کے واہمے پر نہیں گزرا۔ اس عالم میں اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیں گے وہاں، تو بے ساختہ جو بات نکلے گی جنتیوں کی زبان سے وہ کیا ہوگی کہ الحمدللہ الذی احلنا دار البقامۃ من فضلہ، یا اللہ شکر ہے آپ کا، تعریف اس اللہ کی ہے، شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس قرار کی جگہ پر جا کر اتار دیا۔ دار المقامہ یعنی ہمارے پہلے تو ذہن میں نہیں آتا تھا کہ کوئی جگہ ایسی بھی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، کبھی ختم نہ ہو۔ دنیا میں تو جو چیز تھی ختم ہونے والی تھی، دنیا بھی ختم ہونے والی، دنیا کی لذتیں بھی ختم ہونے والی، دنیا کا مال و دولت بھی ختم ہونے والا، سب کچھ ختم ہونے والا۔ کتنا ہی بڑا ملحد ہو مگر یہ جانتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی، لیکن اے اللہ آپ کا کرم ہے، ایسی جگہ اتار دیا لا کر احلنا دار المقامہ، جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب، اور اس میں کبھی ہمیں تھکن آ کر چھوئے گی بھی نہیں، تھکن، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ کبھی کوئی اکتاہٹ ہمیں آ کر چھوئے گی۔ تو ایک دم سے اس عالم میں پہنچ کر بے ساختہ کلمات جو نکلیں گے قرآن نے بتا دی ہے، یہ نکلیں گے کہ اس ایک تو یہ ہمیشہ کی جگہ ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے، اس کی لذتیں فنا ہونے والی نہیں، اس کی راحتیں فنا ہونے والی نہیں، اس کی دولت فنا ہونے والی نہیں، یہ استقرار والی جگہ ہے، اور اس میں نہ کبھی تھکن ملے گی پہنچے گی، نہ کبھی اکتاہٹ ہوگی۔ تو یہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ جنتی یہ کہیں گے، تو اب ذرا اسی سے نکال لو کہ دنیا میں یہ تینوں کام نہیں ہو سکتے پورے، یعنی کوئی دار البقامہ ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہو، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور یہ بات کہ کبھی تھکن نہ ہو، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا حاکم یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی تھکن نہیں ہو، بلکہ جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے، جتنا بڑا صاحب اقتدار ہوتا ہے، اتنا ہی تھکن اس کو لائق ہوتی ہے۔ کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، لوگ پتہ نہیں اس اقتدار کی کرسی کی طرف کیوں بھاگے جاتے ہیں اور کیوں اس کے لیے دوڑتے ہیں، کیوں شوق اٹھاتے ہیں۔ یہ تو ایک عجیب پھندا ہے جس میں آدمی پھنس گیا تو دن رات تھکن ہی حساب کا ہے اس کا۔ ایک تصور ہے کہ میں صاحب اقتدار ہوں، صاحب اختیار ہوں، میرا حکم چلتا ہے، مجھے سب مانتے ہیں، مجھے صدر بناتے ہیں، مجھے وزیر اعظم کہتے ہیں، مجھے امیر کہتے ہیں، بس ایک تصور ہے، میرا حکم چل رہا ہے۔ لیکن پوچھو رات کو جب لیٹتا ہے تو جسم کا کیا عالم ہوتا ہے تھکن کا، اور تصورات کی دنیا میں کیا ہلچل بپا ہوتی ہے، کتنے افکار اور کتنی پریشانیاں اس کو لاحق ہوتی ہیں، نیند آنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بڑے سے بڑا دولت مند بھی تھکن سے خالی نہیں، اور لغوب سے خالی نہیں، اکتاہٹ سے خالی نہیں، سستی سے خالی نہیں، وہیں جا کر ہوگا یہ انعام ملے گا۔ تو سستی اور مشقت یہ دنیا کا لازمی خاصہ ہے۔ اب چاہے وہ مشقت تم دنیا کے لیے کر لو، دنیا کمانے کے لیے بھی کرتے ہو آخر، تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، زراعت کے لیے، چاہے وہ دنیا کے لیے کر لو، اور چاہو تو اسی مشقت کا رخ اللہ جل جلالہ کے رضا کی طرف موڑ دو،
کہ میں یہ مشقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. جب موڑ دیا تو یہ ہے من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، وہ اپنے فائدے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے. تو بھائیوں عزیزو، یہ نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، خاص طور سے یہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے. صبر کے معنی یہی ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کی مخالفت کرے. کھانے کو دل چاہ رہا ہے نہیں کھا رہا، پینے کو دل چاہ رہا ہے نہیں پی رہا، اپنی جنسی خواہش پورے کرنے کو دل چاہ رہا ہے نہیں پوری کر رہا. تو یہ صبر ہے. تو اس میں مشقت کرانے کی عادت ڈالی جا رہی ہے، مجاہدے کی عادت ڈالی جا رہی ہے. اور مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی گناہ سے اپنے اوپر جبر کر کے، زبردستی کر کے اپنے آپ کو بچائے اور جبر کر کے طاعت انجام دے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ. یہ آگے انشاءاللہ عرض کروں گا کبھی کہ مجاہدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک مجاہدہ جسمانی ہوتا ہے، ایک مجاہدہ نفسانی ہوتا ہے. مجاہدہ جسمانی جو ہے وہ حضرات صوفیاء کرام اس لیے کراتے ہیں تاکہ مجاہدہ نفسانی کی عادت پڑے. تو اس وقت میں اس مجاہدہ جسمانی کی بات نہیں کر رہا، وہ اللہ نے توفیق دی تو کسی اور وقت عرض کروں گا انشاءاللہ. لیکن یہ بات کر رہا ہوں میں مجاہدہ نفس کی، کہ اپنے نفس کو گناہ سے بچانے کے لیے جو مشقت ہے وہ اٹھایا. اور بھائیوں، جب تک کہ ایک مرتبہ اپنا جی کڑا کر کے اور اپنی کمر کس کر نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کا تہیہ نہیں کیا جائے گا اور اس نوع کا مجاہدہ نہیں کیا جائے گا، یاد رکھو ساری زندگی پھر اسی ادھیڑ بن میں گزرے گی اور آدمی روتا ہی رہے گا، یہ رونا ختم نہیں ہوگا. تو اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت، آج کل میں خاص طور پر جس کی طرف اپنی اور آپ سب حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ نظر کی حفاظت. نظر کی حفاظت. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مومنون سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. کیا مانا کہ غلط چیز کے اوپر نگاہ نہ پڑے اور اس سے اپنے آپ کو ہٹائے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی آدمی کو بد نظری کی اللہ بچائے بیماری ہے تو اس کو باہر نکل کے کچھ مناظر نظر آتے تھے اسی میں. اب اس میں یہ بھی ہے کہ دوسرا بھی دیکھ رہا ہے تو آدمی کو ذرا ٹھٹک ہو جاتی تھی کہ بھی میں اگر بد نظری کروں گا دوسرے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو میری بدنامی ہوگی، رسوائی ہوگی. اس رسوائی کے خوف سے آدمی جو ہے کچھ رک جایا کرتا تھا. لیکن اب جو یہ موبائل اور اسمارٹ فون کی بلا مسلط ہوئی ہے، میں اس کو بلا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے اچھے کام بھی اس سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ بچائے اس میں بلاؤں کا اور آفات کا ایک طوفان بھی ہے اور انسان نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتا ہے. مجھ سے ایک کمپیوٹر کے بڑے ماہر آدمی ہیں، وہ اور ساری اسی کے
وہ اسپیشلسٹ ہیں اور امریکہ میں اسی کام پر لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج کل کا طریقہ واردات یہ ہے، یعنی لوگوں کو گناہ کی طرف راغب کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ اپنے صفحے بناتے ہیں ٹویٹر پر مثلا یا فیس بک پر. اب انہوں نے تو کوئی نیکی پھیلانے کے لیے کوئی اپنا صفحہ بنایا اور نیکی کے جملے انہوں نے اس میں پھیلانے شروع کر دیے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی زمانے میں پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا تو میں نے سوچا کوئی ایک نیک کلمہ روزانہ ٹویٹر کے ذریعے بھیجتا رہوں گا، کسی اللہ کے بندے کے دل میں پڑ جائے تو وہ شاید اس کا کچھ فائدہ مجھے بھی پہنچ جائے. اب تو میں نے عرصے دراز سے بند کیا ہوا ہے کوئی، لیکن شروع کر دیا. تو انہوں نے مجھے مثال دی کہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر اپنا ٹویٹر کا اکاؤنٹ بنایا تو اس میں بہت سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں بھئی ہم بھی اس اکاؤنٹ کے اندر جو کچھ آئے گا اس کو دیکھتے رہیں گے، تو ہم اس کے فالوور بن گئے. تو ہوتا کیا ہے کہ جتنے بڑے بڑے فحاشی کے ادارے ہیں یا بے دینی کے ادارے ہیں وہ نیک لوگوں کے صفحے کو فالو کر لے گا. تو اس کا کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب ہمارے صفحے کو تو دیکھ رہا ہے کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ، اب اس میں فالو کیا ہوا ہے کسی غلط قسم کے ملحد نے، بے دین نے، فحاشی والے مرکز نے، تو وہ بے ساختہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہاں تک پہنچنے کے نتیجے میں بس ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے فحاشی کی، عریانی کی اور بے دینی اور الحاد کی. تو اس طرح یہ جو ہے بالواسطہ چاہے اچھا کام کر رہا ہو کوئی آدمی اس کے اوپر، اس کو بھی غلط کام کی طرح کر رہا ہے. تو بیچارہ پریشان تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی مداوت. میں نے کہا مداوت تو تم ہی تلاش کرو، تم ہی کمپیوٹر کے ماہر ہو، کوئی بتاؤ کہ کیا مداوع ہو سکتا ہے. لیکن عرض یہ کرنا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ بچائے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور چونکہ تنہائی میں ہے، آدمی گھر میں بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو بدنامی کا کوئی خطرہ نہیں، رسوائی کا کوئی خطرہ نہیں کہ بھئی یہ مولوی صاحب ہیں اور یہ قاری صاحب ہیں اور یہ امام صاحب ہیں اور یہ مدرس صاحب ہیں، شیخ الحدیث صاحب ہیں، اور یہ بیٹھے ہوئے ناجائز برہنہ تصویریں دیکھ رہے ہیں. تو کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں. تو اس لیے اللہ بچائے اس میں ابتلا بہت زبردست. تو بھائیو، اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے، ہماری حفاظت فرمائے. ایک مرتبہ جی کڑا کر کے اپنے آپ کو اس سے روکنا ہوگا اور یہ مجاہدہ کرنا ہوگا. وجاہدوا فی سبیل، اور ہوگا جب اللہ بچائے جب نفس جو ہے وہ لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں سے چھڑانا مشکل لگتا ہے. لیکن اگر آدمی تہیہ کر لے کہ چھڑا کر رہوں گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے اور پھر چھوٹ بھی جاتی ہے، اور پھر چھوٹنے میں وہ لذت آتی ہے، وہ حلاوت ایمان اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں.
جو گناہ کی لذت دوزخ کی لذت کے آگے ہیچ در ہیچ ہے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو قصیدہ بردہ جن کا مشہور ہے، بڑا خوبصورت اور بڑا ہی حکیمانہ شعر انہوں نے قصیدہ بردہ میں کہا ہے کہ النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم۔ النفس كالطفل، کہتے تیرا نفس جو ہے یہ بچے کی طرح ہے، دودھ پیتا بچہ جو دودھ پی رہا ہے، دودھ کا عادی ہے۔ اگر تم اسی دودھ پلاتے ہی رہو کبھی چھڑاؤ نہیں تو شب علی حب الرضاع، تو جوان ہو جائے گا اور دودھ پینے کی عادت اس کی چھوٹے گی نہیں، کھانا نہیں کھائے گا، دودھ پیے گا۔ لیکن وَإِن تُفْطِمْهُ، اگر کسی وقت چھڑانا چاہو گے تو اس کو چھڑانے کے وقت تھوڑی سی مشقت ہوگی، کبھی بچہ روئے گا، کبھی فریاد کرے گا، اور کبھی تمہیں عورتیں جو ہیں ایسے موقع پر اپنے پستانوں پر کوئی کتھا لگا لیتی ہیں، کوئی کڑوی چیز لگا لیتی ہیں کہ تاکہ بچہ جو ہے وہ دودھ چھوڑ دے۔ جب کوشش کرتے ہو تو 2-3 دن 4 دن بچہ روئے گا، چلائے گا، چیخے گا، لیکن اس کے بعد ان تفتموا ینفطم، وہ چھوڑ بھی دے گا۔ لیکن اگر چھڑاؤ گے نہیں تو شب علی حب الرضاع، تو وہ جوان ہو جائے گا اور دودھ پینے کی محبت اس کے دل سے جائے گی نہیں۔ یہ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب مثال دی ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ تمہارا نفس جو ہے وہ گناہوں کا عادی بن گیا ہے، اس عادی بن جانے کی وجہ سے چھوڑنا تمہارے لیے دشوار ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح غفلت کی حالت میں چلتے رہو گے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ بچے کو ہمیشہ دودھ پلاتے رہو تو کبھی چھوڑے گا نہیں، جوان ہو جائے گا، چھوٹے گا نہیں، لیکن اگر چھوڑنا چاہو گے تو چھوٹ بھی جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ جی کڑا کر کے، ہمت کر کے اپنے آپ کو اس سے بچا لو، تو کیا ہوگا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ یہ فرماتے تھے، کیونکہ یہاں ہدایت جو ہے متعدی الی مفعولین ہو رہا ہے، الی سبلنا نہیں فرمایا لنہدینہم الی سبلنا، بلکہ لنہدینہم سبلنا۔ تو متعدی الی مفعولین ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہدایت معنی میں اضاعت الطریق کے نہیں ہے، بلکہ ایصال المطلوب کے معنی میں، کہ جب ہمارے راستے میں کوئی مشقت کرے گا، اٹھائے گا، ہم اس کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اپنے راستے پر پہنچا دیں گے۔ یہ وعدہ اللہ میاں فرما رہے ہیں، میرا تیرا وعدہ نہیں۔ تو لیکن کرنے کی ہمت کرنے کی بات، ہمت کرے گا آدمی اور اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ چلو فرماتے ہیں جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، جب اس کو چلنا سکھاتے ہیں ماں باپ تو کہتے ہیں آؤ میرے باپ، وہ کھڑا ہوا ہے ابھی چلنا نہیں آتا، 1-2 قدم چلے گا گر جائے گا، تو گرنے سے پہلے ماں باپ پکڑ لیتے ہیں اس کو، گرنے نہیں دیتے۔ تو میرا اللہ بھی جب اس کی طرف کوئی چلتا ہے تو وہ بظاہر گرنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، لیکن گرنے کے باوجود پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ، گرنے نہیں دیں گے، اپنے پاس بلا لیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، کس طرح بلا لیں گے کہ اگر بالفرض سمجھو کہ 1000 مرتبہ توبہ کی، استغفار کیا، ارادہ کیا، ہمت کی، عزم کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگی اللہ ہمت کر رہا ہوں، عزم کر رہا ہوں، مجھے اس پر ثابت قدم رکھیے گا، پھر چلتے چلتے کسی وقت پاؤں پھسل گیا تو اللہ تعالیٰ کا پکڑنا کیا ہے کہ پھسلے گا تو توبہ اور استغفار کی توفیق ضرور دیں گے، اگر پھسلے گا
تو توبہ اور استغفار کی توفیق ضرور عطا فرمائیں گے. یہ ہے لنہدینہم سبلنا. اس موقع پر اگر بالفرض پھسل گیا، اول تو پھسلے گا نہیں انشاءاللہ، لیکن اگر پھسلا تو توبہ اور استغفار کی توفیق ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نادان، تجھے ہم نے اپنے ستاری کا تجھے بنایا، تجھے اپنے غفاری کا مورد تجھے بنایا، اور تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیرے توبہ، تیرے دل میں ندامتیں پیدا کی، تیرے دل میں آہیں پیدا کی، تیرے دل میں، تیری آنکھوں میں آنسو پیدا کیے کہ تو ندامت کے ساتھ ہم سے رجوع کرے گا تو ہم تجھے کہیں سے کہیں لے جائیں گے. لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی طرف تمہیں اٹھا کر لے جائیں. لیکن کرنے کی بات ہے، جب مجاہدہ کر لیتا ہے بندہ اور گرتا پڑتا منزل تک پہنچ جا، اس سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں اس کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نجات عطا فرماتے ہیں. پھر یہ جو خواہشات نفس ہیں وہ اس کو گناہ کی طرف نہیں لے جاتی ہیں. تو خلاصہ کیا ہے بھائی آج کی گفتگو کا؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس رمضان کے اندر، رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مشقت ہم سے اٹھوا رہے ہیں، بھوک کی، پیاس کی، اور گرمی کی، اور رات کو کھڑے رہنے کی، یہ در حقیقت مجاہدے کی طرف بلایا جا رہا ہے، مجاہدے کی عادت ڈالی جا رہی ہے. اگر یہ عادت پڑ گئی رمضان کے اندر تو انشاءاللہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ سنہ. لہذا نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، اپنے ہاتھوں سے کیے جانے والے کاموں کی حفاظت، کہ ان میں سے کوئی کام معصیت کا نہ ہو. اور سب سے زیادہ میں عرض کر رہا ہوں ابتلا عام جس میں ہے، بڑے بڑے جس میں مبتلا ہیں، وہ ہے نظر کی حفاظت. اور آج کل اس ٹیلی فون کی وجہ سے یہ فتنہ سارے گھر گھر میں، بچے بچے کے ہاتھ میں ہے، اور بڑے سے بڑے متقی پرہیزگار کے ہاتھ میں ہے. بظاہر نیک نیتی کے ساتھ اٹھائے ہوئے ہے کہ میں اس میں اچھی بات کہوں گا یا اچھی بات دیکھوں گا، لیکن مبتلا ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش پوری کریں، اور اگر نہیں بچ سکتے تو یہ اسمارٹ فون رکھنا چھوڑ دیں. یہ سادہ ٹیلی فون لے جس میں صرف ٹیلی فون کا کام ہو اور کچھ نہ ہو، ایسا رکھو. تاکہ دیکھو ایک شریعت کا قاعدہ ہے کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے، یعنی نقصان سے بچنا مقدم ہے نفع اٹھانے پر. یعنی ایک چیز ہے جس سے آپ کو یہ بھی امید ہے کہ شاید کوئی نفع پہنچ جائے، اور یہ بھی امید ہے کہ نقصان پہنچ جائے، یہ بھی خطرہ ہے کہ نقصان پہنچ جائے. تو نقصان سے بچنا تو واجب ہے، اور جو موہوم فائدہ ہے وہ اتنا مقدم نہیں ہے. تو اگر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، گناہوں کے خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، تو پھر دفع بضرت مقدم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ چھوڑ دو اس کو اور سادہ ٹیلی فون پر اکتفا کرو جس کے اندر یہ الا بلا اس میں موجود نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری زندگی ایک جہاد ہے میرے بھائیوں، مجاہدہ، پوری زندگی مجاہدہ. تو اگر مجاہدے کے عادی نہ بنے، اپنے نفس پر زبردستی کرنے کی کوشش نہ کی، اور اپنے آپ کو طبیعت کا اور نفسانی خواہشات کا غلام بنا لیا، تو اللہ بچائے پھر کہیں ٹھکانہ نہیں ہے. لہذا کتنا ہی زبردستی کرنی پڑے زبردستی کرو، گناہ سے بچنے کے لیے، طاعات کے انجام دینے کے لیے، اپنے آنکھ کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی فکر میں اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ سے مانگو بھی کہ اللہ ہماری زبانوں کو، ہماری کانوں کو، ہماری نگاہوں کو اپنی معصیت سے محفوظ فرما دیجیے۔ بس بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ، اس رمضان کے مہینے میں آپ اپنے رحمتوں کی بارشیں برساتے ہیں۔ یا اللہ، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ جہنم کے عذاب سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے رحمت سے ہم بھی محتاج ہیں۔ اے اللہ، مستحق نہیں ہیں لیکن محتاج ہیں۔ اپنی رحمت سے ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما، ہماری احتیاج پر نظر فرما، اپنی رحمت کی وسعت پر نظر فرما کر اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما۔ یا اللہ، ماضی میں ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، زبان کے ہوں یا اللہ، یا نگاہ کے ہوں یا کسی بھی طرح کے ہوں، اے اللہ اپنے رحمت سے چھپے ہوئے ہوں، علانیہ ہوں، جو گناہ بھی ہم سے سرزد ہوئے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم توبۃ النصوح کرتے ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ہمیں توبہ سچے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ماضی کے سارے گناہوں سے آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے رحمت سے معاف فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ ہب لنا ما لا ینقصک واغفر لنا ما لا یضرک۔ اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے، مغفرت کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اور اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری زندگی کے جو لمحات باقی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کتنے لمحات ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے جو بھی لمحات آپ نے عطا فرمائے اپنے رضا کامل کے مطابق صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رضا کامل کے مطابق صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے رضا کامل کے مطابق ہماری زندگی کو ڈھال دے۔ اے اللہ ہمارے ہر قول و فعل کو اپنے رضا کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ہر قول و فعل کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ نفس اور شیطان کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس اور شیطان کے مقاصد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے تقاضوں پر ہمیں قابو عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نفس و شیطان کے تقاضوں پر قابو عطا فرما۔ یا اللہ ان کی مخالفت کی توفیق عطا فرما، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، معصیتوں سے بچنے کی، منکرات سے بچنے کی ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرما، جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانی کو رفع فرما۔ یا اللہ ہمارے دارالعلوم کو اپنی رحمت سے ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو اپنے دین کا، علم کا اور خشیت الہی کا، اور اے اللہ اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کا مرکز بنا دیجیے۔ یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت سے ہمیں حکومت صالحہ عطا فرما۔ یا اللہ حکومت عادلہ عطا فرما۔ یا اللہ بے دینوں کی اور شریروں کی حکومت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ اچھے حکام ہمیں عطا فرما، نیک حکام، عادل حکام عطا فرما۔ اے اللہ ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مملکت بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرما دے۔ یا اللہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ شام میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، برما میں ظلم ہو رہا ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما۔ یا اللہ پھر سے عزت و سربلندی عطا فرما۔ یا اللہ دشمنوں کے غلبے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ
یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اے اللہ آپ ان کی دلی مرادوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی دلی مرادیں عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ اپنی رضا کے مطابق پوری فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا